بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ وہ واحد سلطان ہیں جس پر نہ صرف مسلمان بلکہ عیسائی، صلیبی اور بہت سے دیگر مذہب کے لوگ پختہ یقین رکھتے ہیں۔ وہ سلطان کے عادلانہ فیصلوں پر رحم دلی اور سخاوت سے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی عدالت میں موجود تھا۔ ایک بوڑھی عورت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور معمول کے مطابق سلطان صلاح الدین ایوبی کی موجودگی میں عدالت کے دروازے پر نہ ہی کوئی سپاہی اور نہ ہی کوئی محافظ موجود تھا، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دے رکھا تھا، جب میں عدالت میں موجود ہوں تو کسی کو روکنے کے لیے دروازے پر موجود کسی محافظ یا سپاہی کا کھڑا نہیں ہونا چاہیے، غریب ہو یا چاہے امیر ہو، عدالت میں حاضر ہو سکتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی عدالت میں موجود تھا۔ ایک بوڑھی عورت آپ کے سامنے حاضر ہوئی اور کہا، سلطان معظم، بے شک میں آپ کے دین پر ایمان نہیں رکھتی ہوں، آپ کے دین کو نہیں مانتی ہوں، لیکن مجھے آپ پر، آپ کے عدل، آپ کی سخاوت، آپ کی نیک دلی پر کوئی شک نہیں، اس لیے میں اپنا مقدمہ اپنے قاضی کی بجائے آپ کے پاس لے کر آئی ہوں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اماں جی، تم بتاؤ، تم کو کیا حاجت لے کر میرے پاس حاضر ہوئی ہو؟ تو ناظرین محترم، بوڑھی اماں نے کہا، سلطان معظم اور میرا ایک بوڑھا شوہر ایک ایسے زمین کے ٹکڑے میں رہتے ہیں جہاں پانی کا اور کوئی ذریعہ نہیں۔ ہمارے گھر کے پاس ایک کنواں موجود ہے جو کہ بہت پرانا ہے، لیکن جب سے ہم نے اس کنویں کے پاس اپنا مقام بنایا تب سے لے کر آج تک اس کنویں کو ہم ایک گھوڑے کی ہر سال بلی دیتے ہیں، اور جس سال ہم گھوڑے کی بلی نہ دیں وہ کنواں خشک ہو جاتا ہے، اور اس کنویں کے بارے میں مشہور ہو گیا ہے، جب تک وہ ہر سال گھوڑے کی بلی نہ لے لے وہ کنواں خشک ہو جاتا ہے، اور جب ہم ایک گھوڑے کی بلی دیتے ہیں تو وہ پھر سے تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اب میرا شوہر بوڑھا ہو چکا ہے اور وہ کسی کام کرنے کے قابل نہیں رہا۔ بڑھاپے کی وجہ سے ہمارا کاروبار بھی بند ہو چکا ہے، جس سے ہم گھوڑا خرید کر اس کی بلی نہیں دے سکتے۔ ہمارے پاس اتنے پیسے بھی موجود نہیں ہیں ہم کسی دوسری جگہ ہجرت کر جائیں اور اپنا نیا مکان بنا سکیں۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، میرا اس بات پر یقین نہیں کہ وہ کنواں کوئی بلی لیتا ہو، یہ تمہارے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے۔ یہ سن کر بوڑھی اماں نے کہا، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دھوکہ نہیں بلکہ حقیقت ہے، کیونکہ ہم کئی سالوں سے اس کنویں کو بلی دیتے آ رہے ہیں، اور اگر ہم بلی نہ دیں تو وہ کنواں خشک ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس بوڑھی اماں کو کہا، اماں جی، آپ یہ بتاؤ، آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ کنواں بلی مانگ رہا ہو سکتا ہے؟ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہو؟ تو بوڑھی اماں نے کہا، سلطان معظم، جب ایک سال مکمل ہو جاتا ہے تو اس کنویں میں آواز آتی ہے، ایک گھوڑے کی بلی دے دو ورنہ کنواں خشک ہو جائے گا۔ پھر سلطان نے کہا، تم اس گھوڑے کی بلی کیسے دیتے ہو؟ تو اماں جی نے کہا، سلطان معظم، میرا شوہر اس کنویں کے ساتھ شام کو گھوڑا باندھ دیتا ہے، اور جب ہم صبح جاتے ہیں تو وہاں سے گھوڑا غائب ہو جاتا ہے، کنواں پانی سے بھر جاتا ہے۔ سلطان کی حیرانی مزید پریشانی میں بدل گئی، میں نے اپنی زندگی میں ایسا کنواں نہیں دیکھا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان نے کہا، اماں جی، اس کنویں کو ایک سال کب مکمل ہوگا؟ آپ نے کب بلی دینی ہے؟ تو بوڑھی اماں نے ڈھیلے لہجے میں کہا، سلطان معظم، آج رات اس کنویں میں وہی آواز آئے گی اور اس سے اگلی رات ہم نے اس گھوڑے کی بلی دینی ہے۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، اماں جی، آپ اب چلی جائیں، شام کو وہاں پر پہنچتا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا کنواں خشک نہیں ہوگا۔ یہ سن کر بوڑھی اماں وہاں سے چلی گئی۔ ناظرین محترم، سلطان تھوڑی دیر سوچنے میں مصروف ہو گیا، پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جاسوس خاص علی بن سفیان سے مشورہ کیا کہ اس کے پیچھے کوئی راز ہے
یا پھر یہ کوئی حقیقت میں ایسا کنواں موجود ہے جو ہر سال ایک قیمتی جانور کی بلی لیتا ہے؟ علی بن سفیان نے کہا، سلطان، میری زندگی کے اتنے تجربے میں نے کوئی ایسا کنواں نہیں دیکھا جو جانوروں کی بلی لیتا ہو۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، اس کے پیچھے کوئی بڑا راز ہے اور اس راز میں خود پردہ اٹھاؤں گا۔ شام کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھوڑے پر تیار ہوا اور 2 سپاہی کے ساتھ اس بوڑھی اماں کے مکان کی طرف چل پڑا۔ جب شام کا وقت ہوا تو سلطان وہاں پہنچ گیا اور کہا، اماں جی، تم آرام سے اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ، اپنے بزرگ شوہر کو بھی سلا دو۔ آج رات میں اس راز سے پردہ اٹھاؤں گا، وہ کنواں بلی کیوں لیتا ہے۔ اور یہ ناظرین محترم، سلطان نے بھینس بدل کر آدھی رات کو کنویں کے اوپر پہنچ گیا اور سلطان نے بدلی آواز میں کہا، اے تسلیمی کنواں، بتاؤ تم کیا چاہتے ہو۔ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد کنویں میں سے آواز آئی، ہر سال کی طرف قیمتی گھوڑے کی بلی چاہتا ہوں، اگر اس بار بلی نہ دی گئی تو کنواں خشک ہوگا، پھر ہمیشہ کے لیے خشک رہے گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ واپس آ گیا۔ اگلی شام کو پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک گھوڑا لے کر اس کنویں پر پہنچا دیا اور جا کر شام کے وقت گھوڑا وہیں باندھ دیا۔ اس کے بعد سلطان بھینس بدل کر کنویں کے ساتھ گھنسے درختوں میں چھپ گیا، بیٹھ کر انتظار کرنے لگا، آخر گھوڑا کہاں غائب ہو جاتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھینس بدل کر چھپا ہوا تھا، اچانک سے ایک آدمی وہاں آیا، گھوڑے کو کھول کر وہاں سے جانے لگا۔ یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ چیتے کی طرح اس آدمی پر جھپٹا اور تلوار اس کی گردن پر رکھ کر کہا، اے ظالم انسان، تم کنویں کی آڑ میں ہر سال بوڑھی اماں اور اس کے بوڑھے شوہر سے اتنے سالوں سے گھوڑے کی بلی لیتے آ رہے ہو، اور بتاؤ یہ سب کام تم کیسے کر لیتے تھے؟ بوڑھی اماں کو آج تک شک نہیں ہوا کہ یہ کنواں کوئی تسلیمی کنواں نہیں بلکہ عام کنواں ہے۔ تو اس آدمی نے کہا، سلطان معظم، ہر سال جب 1 سال مکمل ہوتا ہے تو میں اس کنویں کے نیچے اتر جاتا اور جیسے ہی بوڑھی اماں اس میں اپنا برتن ڈالتی تو میں اسے برتن کو الٹا کر کے خالی کر دیتا اور بوڑھی اماں سمجھتی کنواں خشک ہو گیا ہے، اور کنواں اتنا گہرا ہے کہ وہاں سے پانی صاف صاف نظر نہیں آتا۔ بوڑھی اماں سمجھتی ہے بلی کی وجہ سے کنواں خشک ہو گیا ہے، اور پھر میں وہاں سے بیٹھ کر عجیب عجیب آوازیں نکالتا کہ اس کنویں کو بلی دو ورنہ کنواں خشک رہے گا۔ جب بوڑھی اماں گھوڑا باندھ دیتی ہے تو میں وہاں سے گھوڑا کھول کر آدھی رات کو چلا جاتا اور بوڑھی اماں سمجھتی ہے کہ بلی کی وجہ سے کنواں تر و تازہ ہو گیا ہے۔ اسی طرح ہر سال بوڑھی اماں سے ایک گھوڑا لے جاتا ہوں۔ ناظرین محترم، سلطان نے تلوار اس کی گردن پر کستے ہوئے کہا، بتاؤ اتنے گھوڑے جو اتنے سالوں سے تم لے رہے ہو وہ تم نے کہاں چھپا کر رکھے ہیں؟ اس نے کہا، اپنے باتوں سے انکار کیا، لیکن جب سلطان نے شیر کی داڑھ میں آواز نکالی تو اس نے کہا، میں نے اسی طرح اور کئی لوگوں کو بیوقوف بنایا ہے، بہت سے گھوڑے لے لیے ہیں اور میں نے اپنے گھوڑوں کا استبل بنا لیا۔ سلطان نے وہ گھوڑوں کا سارا استبل لے کر جن سے وہ گھوڑے دھوکے سے لیتا تھا ان کو واپس کر دیا اور اس بوڑھی اماں کو بھی گھوڑے واپس کر دیے۔ اس آدمی کی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے گردن اڑا کر ایک شہر کی اہم گزرگاہ پر لٹکا دی تاکہ اس کو دیکھ کر ہر آنے والا انسان عبرت حاصل کرے، اور کہتے ہیں کہ وہ بوڑھی عورت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عقل مندی اور باتوں کو سن کر سلطان کے ہاتھوں اس نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئی۔ ان گھوڑوں کی واپس کے بعد اس بوڑھی عورت اور بزرگ شوہر کی زندگی بہت سے ہی زیادہ بہتر ہو گئی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔